السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ عدلیہ کے نشیب و فراز۔ انگریز سرکار بھی مرضی کے مطابق کام نہ کرنے والے افسروں کو کالے پانی بھیج دیا کرتی تھی۔ کالا پانی نیپال کا حصہ ہے جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ چین کے ششکار نے پر واگزار کرانے کے لیے نیپال اب میدان میں آ گیا ہے۔ بہرحال ایسا ہی ایک افسر پوری طاقت سے ابھرا۔ اس کا نام اوبرائے پینل تھا۔ اوبرائے پینل نے اپنی تعیناتی کے دوران برما اب میانمار میں بھی کام کیا، جہاں محکمہ سیٹلمنٹ میں سکینڈلز بے نقاب کرانے کی یا کرنے کی پاداش میں سے تبادلے کا سامنا کرنا پڑا۔ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ سے پائے جانے والے گھپلے دبانے کے لیے اس پر بہت دباؤ تھا، لیکن اوبرائے پینل باز نہ آیا۔ اس نے کبھی اپنے افسروں کی منشا کو پیش نظر نہ رکھا۔ چنانچہ برما سے اسے بنگال بھیج دیا گیا، جہاں اس کی نئی تعیناتی بطور جج کی گئی۔ اب اس کے پاس مظلوم غلاموں کو انصاف کی فراہمی کے لیے وسیع اختیارات تھے۔ اسے کوئی فکر نہ تھی کہ وہ کس کا ملازم ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا اور کس خطے سے آیا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اپنے دائرۂ اختیار میں شامل لوگوں کو انصاف کی فراہمی تھی۔ چنانچہ اس نے مقدمات کی فائلوں میں جان کھپا دی۔ ایک مقدمے کے فیصلے میں اس نے انتظامیہ پر شدید تنقید کی۔ اس کو کلکتہ ہائی کورٹ نے فیصلے سے خارج کرنے کا حکم جاری کیا۔ وہ نہ مانا تو اس کی اگلی منزل بنگال کا شہر چھاپرا تھی۔ چھاپرا میں ایک پولیس افسر اور انجینئرز نے مل کر ایک دیہاتی کو بہت مارا۔ یہ دونوں انگریز تھے۔ دیہاتی نے ظلم کا واویلا کیا تو انہوں نے اسے جھوٹے مقدمے میں 2 ماہ جیل بھجوا دیا۔ اس نے پینل کی عدالت تک رسائی حاصل کی۔ یہ مقدمہ پینل کے لیے ایک امتحان تھا، لیکن یہ اس کے لیے بڑا فٹ کیس تھا۔ شہری پر تشدد بلا جواز اور ظلم تھا۔ پینل نے مقدمہ دیکھتے ہی شہری کو رہا اور دونوں انگریزوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کا فیصلہ انگریزی نثر کا ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، گورنمنٹ آف بنگال، کلکتہ ہائی کورٹ، ایگزیکٹو افسران اور عدالتی نظام اس قسم کی گمبھیر ناانصافیاں کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ہائی کورٹ نے اس کے فیصلے سے اتفاق کیا، لیکن سخت زبان قبول نہ کی۔ چنانچہ یہ الفاظ فیصلے سے خارج کرنے کی ہدایت کی گئی، مگر وہ نہ مانا۔ اس کا تبادلہ نواکھلی کے مشکل ترین علاقے میں کر دیا گیا۔ یہاں بھی اسے ایسا مقدمہ ملنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ ایک دن ایک ساہوکار کی لاش تالاب میں تیرتی ملی۔ اس کے بیٹے نے مقدمے کے لیے پولیس سے رجوع کیا، مگر مشتبہ قاتل انسپکٹر پولیس کے رشتہ دار تھے۔ وہ اسے بچاتا رہا۔ مجسٹریٹ نے پولیس کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے مقدمہ خارج کر دیا۔ بالآخر یہ کیس بھی پینل کی عدالت میں پہنچا۔ ضلع کے انگریز پولیس چیف نے کیس میں اپنی گواہی ڈالی، مگر وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ پینل نے اس کی گرفتاری کے آرڈرز جاری کر دیے۔ پینل نے اس مقدمے کے فیصلے میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ڈپٹی کمشنر، صوبے کے تمام افسران اور وائسرائے کو بھی مورد الزام ٹھہرایا۔ فیصلہ سنانے کے بعد وہ ایک کشتی میں انسپیکشن پر نکل گیا۔ اس طرح اس کا رابطہ اپنے دفتر اور حکومتی ارکان سے کٹ گیا۔ جاتے جاتے پینل نے تمام کاغذات اور مقدمے کی فائلیں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ چنانچہ ایس پی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع پولیس اپنے سربراہ سے محروم تھی اور چونکہ مقدمے کی کاپی ہی نہ تھی، لہٰذا اپیل نہ ہو سکی۔ واپسی کے بعد بھی پینل نے کلکتہ ہائی کورٹ کو اپنے فیصلے کی کاپیاں دینے میں لت و لال سے کام لیا۔ اسے معلوم تھا جس وقت بھی فیصلے کی کاپی ہائی کورٹ میں پہنچی تو قاتلوں کی پشت پناہی کرنے والا افسر رہا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے کاغذ اور سٹاف کی کمی کا بہانہ لگایا۔ 3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ہائی کورٹ میں پوری روداد سنائی گئی تو عدالت نے پینل کو معطل کر دیا، مگر بعد میں انہوں نے سوچا کہ پینل کا قصور کیا ہے؟ اس نے تو ایک غریب آدمی کو انصاف مہیا کیا ہے۔ زبان کی سختی پر کیا سزا ملنی چاہیے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ 2 ماہ اسی سوچ بچار میں گزر گئے۔ بالآخر پینل نے اسے ششوپن سے نکالا اور چھٹی لیے بغیر برطانیہ واپس چلا گیا۔ اس طرح اس نے حکومت کو بلا اجازت جانے پر برطرف کرنے کا اختیار دے دیا۔ پینل برطرف ہو گیا۔ اس کی پینشن ضبط کر لی گئی۔ اسے اپنے بے داغ سروس کے باوجود ایک دھیلا بھی نہ ملا۔ لیکن جب وہ برطانیہ جا رہا تو شہر کے لوگ اسے سلام اور الوداع کہنے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔
ان کی آنکھیں نم تھی۔ یہ وہ اثاثہ تھا جو پینل اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ کیا ہمارے ہاں بھی ایسے جج ہیں؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کم ہی صحیح ضرور ہیں۔ اگر ہر جج ایسا ہو جائے تو معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ آگے چلنے سے قبل یہ واقعہ بھی ملاحظہ کر لیجئے، یہ قتل سے انکار کرتا ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ جج صاحب کے اس حکم پر بڑی عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ پولیس والوں نے ملزم کی ہتھکڑیاں کھول دیں، وہ اب آزاد تھا۔ اس نے جج صاحب کو سلام کیا اور الٹے پاؤں کمرے عدالت سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دروازے تک ابھی پہنچا نہیں تھا کہ جج صاحب کی آواز آئی، ٹھہرو، ذرا واپس آؤ۔ نوجوان واپس آیا تو جج نے ایک سائیڈ پر پڑے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جس پر چند چھریاں رکھی تھیں۔ جج صاحب نے کہا، ان میں سے اپنی چھری پہچان کر لے جاؤ۔ واقعہ میاں والی کا ہے۔ جج عبدالمجید ٹوانا تھے، جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے۔ قتل سربزار ہوا تھا۔ ملزم پارٹی طاقتور تھی، خوف کے مارے کوئی گواہی پر تیار نہیں تھا۔ جج صاحب شہادتوں کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور تھے۔ جج صاحب معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بھیس بدل کر وقوع کے علاقے میں جج صاحب معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بھیس بدل کر وقوع کے علاقے میں پہنچے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ قاتل یہی نوجوان ہے۔ اگلی پیشی پر ٹوانا صاحب نے اسے چھوڑنے کو کہا۔ اعتراف جرم کرانے کا ایک طریقہ یا ٹرک تھا۔ کم فہم نوجوان نے 5-6 میں سے اپنی چھری اٹھا لی۔ اعتراف جرم کے لیے یہی کافی تھا۔ اسے سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی۔ جج صاحب نے فیصلے میں سارا واقعہ تحریر کر دیا، جس کی بنا پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے سزا بحال رکھی اور قاتل کو پھانسی کے پھندے سے جھولنا پڑا۔ عدلیہ کے نشیب و فراز کی داستان ابھی جاری ہے۔ مزید تفصیل سے جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔